سلمان کے خلاف بیان دیا تھا، یہ تو بڑا میں نے گناہ کبیرہ کیا یہاں، ہوش کے ناخن لو. اور اتنے بھی آپ لوگوں کو جو ہے انصاف نظر نہیں آ رہا ہے. یہی بیان تو بش حبیبی نے بھی دیا تھا، میرے بیان سے آسمان گر پڑا. اور اگر یہی ہے تو یہ غلطی تو ادھر بھی ہوئی تھی، اور میں نے جو بیان دیا تھا اتنا ہی آسمان گر پڑا، اور اس پہ تو آپ نے دوسری دفعہ نکال دیا تھا، پھر واپس کیوں لیا تھا؟ مروت صاحب اڈیالہ کے باہر کیمپ لگایا جاتا ہے تو آپ اس کیمپ کا حصہ بنیں گے؟ میں کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنوں گا. خان صاحب کی رہائی کے لیے خان صاحب میں 3 ماہ تک اعلان بائیکاٹ کرتا ہوں. انہوں نے 3 دفعہ مجھے نکالا ہے. کیوں نکالا ہے؟ بار بار ان سے پوچھ رہا ہوں. بے توقیری کی حد ہوتی ہے. وہ میری مار بھول گئے، وہ میرا گھر گرانا بھول گئے، وہ جو لاشیں اٹھائی وہ بھول گئے، وہ جو زخم کھائے وہ بھول گئے، میرے بچے نفسیاتی مریض ہو گئے. ان کے اللہ تللی اٹھاؤں اپنا. اچھا مروت صاحب یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب جیسی مضبوط سیاسی شخصیت نون لیگ میں شامل ہو گئی ہے کے پی میں، کیا آپ کو بھی کوئی آفر ہے نون لیگ کی طرف سے؟ نون لیگ میں تو شامل نہیں ہوا ہے میرے خیال میں. حکومت میں شامل ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ 13.5 چھٹاک کی مضبوط شخصیت اگر شامل ہو گئی ہے تو مبارک ہو. شہباز شریف صاحب ایک بات یاد رکھیں، پرویز خٹک صاحب جو ہیں اس عمر میں ان کو عہدے کے لالچ نہیں رکھنا چاہیے تھا. اور اگر وہ آ بھی گئے ہیں تو نون کے پاس کوئی جو ہے جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کوئی وضاحت دے کے کیوں لیا. سر کیا گنڈا پور کے ریپلیس کے طور پہ کیا ریپلیس؟ یہ تو وہ الیکشن سے پہلے خیبر پختونخوا کا کرتا درتا تھا. خیبر پختونخوا کا کرتا درتا تھا. اس وقت جو ہے کچھ نہیں کر سکا. غلط فہمی ہے. 2 ماہ کے بعد مجھے یہ اس منصب پہ نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کے علاوہ کوئی ارکان اور بول کیوں نہیں رہے اس مسئلے پہ؟ تھوڑی بہت آوازیں اٹھتی تھا وہ بھی اٹھنا بند ہو گئی. خاموش کیوں ہو گیا؟ سارے خاموش کیوں ہیں آپ کے علاوہ؟ خاموش اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے گالم گلوچ بریگیڈ ان کے پیچھے ڈال دیا، اور میں نے خود ان کو کہا کہ بھائی گالیاں کھانے سے بہتر ہے میرے لیے کوئی آواز نہ اٹھائیں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ پوری پارٹی جو ہے ان رویوں سے ناک تک آئی ہوئی ہے، ناک میں دم ہوا ہے. یہ لاوا ہے جو کسی دن پھٹے گا، اور جس دن وہ لاوا پھٹ گیا اس دن جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنی اصل شکل اختیار کرے گی. شکل اختیار کرے گی یا بالکل ہی ختم بنانے جا رہے؟ آپ فارورڈ بلاک تو نہیں بنانے جا رہے پی ٹی آئی میں؟ یار میں یہ بار بار اس سوال کا جواب دے چکا ہوں. نہیں آپ کے لوگوں کے خطرے میں شاندانہ گلزار مضبوط ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کے پی کے میں جا کے تو وہ اجلاس کرتے ہیں، ہم تو گرفتاریوں کا ڈر ہے. سلمان رکھم راجہ صاحب کے آنے سے پی ٹی آئی اتنی مضبوط ہوئی ہے کہ جس طرح سردی میں وہ لحاف میں بندہ دیکھتا ہے نا کہ ہوا کدھر سے اندر آ رہی ہے، تو ہوا تو لحاف کی یہ روک نہیں سکتا ہے. بات کر رہے احتجاج کی اور انقلاب کی. پاکستانیوں گواہ رہو، عید کے بعد اس شخص پہ نظر رکھو. انقلاب تو چھوڑیے، اسلام آباد کے نزدیک بھی نظر نہیں آئے گا. آپ کا اگلا ٹارگٹ کون ہے؟ کون بول رہا ہے؟ یہ ٹکا ثانی صاحب. ٹکا ثانی صاحب میرا ٹارگٹ نہیں ہے. میں لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہوں، اور میں اب انشاءاللہ تاک کے نشانہ ماروں گا ہر ایک پہ جو میرے خلاف زبان کھولے گا. مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ آپ کی ویڈیو آئی کاشف ضمیر، اس نے تو خان صاحب پہ بڑے سنگین الزامات لگائے تھے، تو آپ مناسب نہیں سمجھے اس کے؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں، اس نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا تھا، تو لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ ذاتی مراسم ہو. مبشر لقمان کے ساتھ انٹرویو پہ میری ٹرولنگ ہوئی، وہ دن گئے جب میں مصلحت کے تحت بات کرتی ہوں. آپ اچانک مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کیوں ہو گیا؟ اچانک تو نہیں، میں تو بہت زمانے سے. ہاں جی، زبیر علی خان کے خلاف ایک وہ ایف آئی آر کی درخواست دی ہوئی ہے، میرے خیال میں وہ بھگت رہا ہے. مروت صاحب آپ اپنا زبیر علی خان یا وہ الزامات ثابت کرے گا، ورنہ انشاءاللہ اولاد کے پیچھے بٹھاؤں. مروت صاحب بتائیے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو پرویز خٹک صاحب ہے وہ گنا توڑنے کی حیثیت نہیں رکھتے، پارٹی ہماری کہاں توڑ گے، وہ آج حکومت کا حصہ ہے، بٹ کے آپ کو پارٹی نے نکال دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے تو دیکھیں نا، پرویز خٹک صاحب جب کرتا درتا تھے، انہوں نے بھی میرے خلاف ایف آئی آر کرائے کے پی میں. مومند ایجنسی میں اس نے میرے خلاف پرچہ کیا، ڈی خان میں پرچے کیے. یہ سارے پرچے میں نے پی ٹی آئی کے لیے بکتے ہیں.
اور جب میں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ لڑ رہا تھا، میں جب پیپل پارٹی کے ساتھ لڑ رہا تھا، نون کے ساتھ لڑ رہا تھا، عدالتوں سے لڑ رہا تھا، اداروں سے لڑ رہا تھا، الیکشن کمیشن سے لڑ رہا تھا، اپنی ذات کے لیے لڑ رہا تھا، پی ٹی آئی کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب وقت آیا تو بجائے اس کے کہ مجھے ڈیفینڈ کرتے، اپنی میڈیا میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ سر بولنے کی قیمت ہوتی ہے، اب آپ نے بولنے کا فیصلہ کیا ہے تو قیمت بھی ادا کریں گے ہم اس کی؟ قیمت غلام نبی ادا کرے گا۔ بتائیے گا، عمران ریاض اور انجینئر محمد علی مرزا کی بڑی لڑائی چل رہی ہے، ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کیا کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں سر؟ ان دونوں کو کون سمجھتے ہیں رائٹ پہ؟ عمران ریاض کا تو مجھے علم ہے کہ وہ ہیں ہی ٹاؤٹ، اور محمد علی مرزا جو ہیں وہ میرے خیال میں نون لیگ کے ساتھ ہمدردیاں رکھتا ہے، باقی ان کے قوائف کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو ویسے ان دونوں کی لڑائی ایکچولی ریزن کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئی؟ کوئی علم نہیں ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی لڑائی ہے، باقی آئی ڈونٹ نو۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا، انجینئر مرزا جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ان کو روکنے والا نہیں ہاتھ ڈال رہا، انجینئر مرزا نے تباہی مچائی ہوئی ہے ہر طرف، کیا میسج رکھتے ہیں؟ جانتے ہیں انجینئر مرزا ہے کون؟ میں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت سے لوگوں کو ہاتھ ڈالا تھا، بہت سارے لوگوں کی درگت بنائی تھی، ہزیمت بنائی تھی، تضحیک کی تھی، اور اس کا صلہ مجھے یہ ملا کہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبر نے میری تضحیک اڑانی شروع کر دی، لہٰذا میں اب کسی کی تضحیک نہیں کروں۔ آپ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ قوال کے پیچھے ہم نوا لگتا ہے مجھے، تو وہ جملہ پھر واپس لے رہے ہیں آپ انجینئر مرزا کے لیے؟ نہیں، میں اس پہ بعد میں کمنٹ کروں گا۔ آپ عمران ریاض اور انجینئر محمد علی مرزا دونوں پر تنقید کر چکے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے بارے میں جو انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوبرز کو جنرل فیض وغیرہ نے کچھ سے لے دے کر پالا، سبسکرائبر وغیرہ ان کا امیج بنوایا، یہ سچ ہے؟ یہ پی ٹی آئی سے وابستہ جی کا دعویٰ کرنے والی یوٹیوبر سارے جنرل فیض کی پیداوار ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا اس کا مطلب ہے انجینئر محمد علی اگر آپ کی جو ہے پارٹی میں عید سے مطلب پہلے آپ ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔